السلام علیکم ناظرین قدر، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون نہیں ہے کہ وہ احسان جتلائیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس پر اللہ رب العزت نے بھی احسان جتلایا ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اردو بول ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام ایسی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلو چلتے ہیں سامعین ویڈیو کی طرف۔ سامعین، اللہ رب العزت کا قانون تو نہیں، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جس پر اللہ رب العزت نے بھی احسان جتلایا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ویسے تو سینکڑوں آیات ہیں، ہر آیات پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے لفظ تاکید کے ساتھ فرمایا، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے۔ لیکن میں اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت تو بڑی وسیع ذات ہے، وہ احسان کیسے جتلاتے ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ اور میں نے پہلی کتابوں کو دیکھا، تورات کو دیکھا، انجیل کو دیکھا، زبور کو دیکھا، اللہ رب العزت نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا، بلکہ میں نے شمس و قمر کی پیدائش کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ شجر و حجر کو دیکھا تو اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ کون سی بات ہے جس پر ساری دنیا کا خدا احسان جتلا رہا ہے؟ وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا کہ اتنا بڑا خدا ساری کائنات بناتا ہے لیکن احسان نہیں جتلاتا۔ انسان بناتا ہے، احسان نہیں جتلاتا۔ 18,000 مخلوقات کو پیدا کرتا ہے لیکن احسان نہیں جتلاتا۔ اور سمندروں کا خروش پیدا کرتا ہے، اللہ احسان نہیں جتلاتا۔ پہاڑوں کی وسعت کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے آدم کو عظمت بخشی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ نوح کو طوفان سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو آگ سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو چھری سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کو دریا سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو جیل سے نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یعقوب کو 40 سال رلا کر بیٹا دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ انبیاء کو عظمتیں بخشی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کو حکومت بخشی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اللہ احسان نہیں جتلایا۔
عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دانیال کے پیغمبر آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ امام آئے، پیشوا آئے، صحیفے آئے، ولی آئے، قطب آئے، ابدال آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دنیا میں ذرات پیدا کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ انسان بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیری میری آنکھوں کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تجھے مجھے کپڑے دیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیرے میرے لیے پانی بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیرے میرے لیے زمین بنائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیرے میرے لیے اللہ نے کشتیاں بنائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تجھے اور مجھے مکان دیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دریا بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ درخت بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے میرے قدموں میں رکھ دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے نبی کی تخلیق کی باری آئی تو اللہ رب العزت کو کہنا پڑا آج میں پوری انسانیت پہ احسان کر رہا ہوں محمد کو دنیا میں بھیج کر۔ سامعین، میرے اور آپ کے نبی کوئی عام ہستی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں قسمیں کھاتے ہیں، کہیں اللہ طٰہٰ کہہ دیتے ہیں، کہیں اللہ یاسین کہہ دیتے ہیں، کہیں اللہ یا ایھا المزمل کہہ دیتے ہیں، کہیں اللہ یا ایھا المدثر کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میں نے اتنی بڑی ہستی آپ کو عطا کی ہے، آپ اس کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں، آپ اس کی سنتوں پہ عمل کریں، اور آپ اس ہستی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ سامعین، اسی ہی میں ہماری کامیابی ہے کہ ہم سچے امتی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔